اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اپنے پاک کلام میں سورہ اعراف کی 179 آیت نمبر میں اللہ جل شانہ نے کافروں کے بارے میں بتایا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ حقیقت یہ ہے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جو اس کے نتائج نکلیں گے، یا اللہ کے نبی پہ ایمان نہ لانے کے جو نتائج نکلیں گے تو وہ اتنے بھیانک ہوں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج میں آپ حضرات کو اس ویڈیو میں ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جو کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمائی تھی، آج وہ سچ ثابت ہو چکی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اتنی بڑی خبر کے بارے میں بتاؤں گا، شاید آپ نے اس سے پہلے اس خبر کو نہ سنا ہوا ہو۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اپنے پاک کلام میں سورہ اعراف کی 179 آیت نمبر میں اللہ جل شانہ نے کافروں کے بارے میں بتایا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ کافر لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، جو کہ آج بالکل سچ ثابت ہو چکا ہے۔ یورپ ہی نہیں بلکہ صرف انگلینڈ کے اندر 10,000 سے زائد بندے جو کہ انسان ہیں وہ اپنے آپ کو کتا بنا چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ صرف تعداد انگلینڈ میں ہے اور یورپ میں اس سے کئی درجہ آگے تعداد بڑھ چکی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ خود بخود اپنے آپ کو انسان سے، کہ اللہ جل شانہ نے جس انسان کو عزت عطا فرمائی تھی، آج وہی انسان اپنے آپ کو ذلت کی گھاٹیوں میں اتار رہا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو کتا بنانے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ رہا ہے اور اس میں اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جناب نوید اقبال صاحب کو میں نے دعوت دی ہے، جو کہ معاشرتی برائیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں اور مغرب کی تہذیب پر بھی ان کا ایک وسیع مطالعہ ہے۔ تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اس موضوع پر ہمیں بتائیں کہ کیا مغرب کس راستے پر چل رہا ہے، جو کہ اپنے آپ کو ایک ایسا شو کرتا تھا کہ وہ ترقی یافتہ ہے، اور آج وہ ترقی یافتہ تو دور کی بات انسانیت سے بھی گر چکا ہے۔ میں اپنے مہمان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، نوید اقبال صاحب کی طرف، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا مطالعہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوید اقبال صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یورپ میں کثیر تعداد میں لوگ اپنے آپ کو کتا بنا رہے ہیں، یعنی انسانیت سے بھی گر چکے ہیں، تو یہ کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے کہ یورپ والے اپنے آپ کو ترقی یافتہ تو بتاتے ہیں لیکن وہ انسان کے درجے سے بھی گر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ صاحب، دراصل حقیقت یہ ہے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اس اثر پر، یعنی کہ جو نتائج نکلیں گے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے، بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس قرآن پر، اسفا، یعنی کہ شدید حسرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے نتائج نکلیں گے، یعنی قرآن کو نہ ماننے کے اور اس آخری پیغام کو نہ ماننے کے، اللہ کے نبی پہ ایمان نہ لانے کے جو نتائج نکلیں گے تو وہ اتنے بھیانک ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ۔ اور یہی جو ہے پھر جب تک اسلامی تہذیب غالب رہی، اسلام غالب رہا، تو آپ دیکھیں گے کہ باقی اقوام دب کے رہیں تو انسان انسانیت کے یہ مرتبے پر فائز رہا اور اس سے گرا نہیں ہے۔ مطلب اس کی نہ عقل میں فطور واقع ہوا ہے، نہ اس کی تہذیب میں فطور واقع ہوا ہے۔ لیکن جب اسلام کا جو سیاسی غلبہ ٹوٹا ہے اور مغرب اوپر آیا ہے تو اس سے ایسا کچھ ہوا ہے کہ انسان نے جو الہی تعلیمات تھیں، جو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن گائیڈنس تھی،
اس کو چھوڑتے ہوئے جب اپنی عقل کو سب کچھ بنایا ہے، ٹھیک ہے، سیکولرزم کا جب مغرب میں ابھار ہوا ہے اور مغرب میں سیکولرزم پروان چڑھا ہے، تو اس نے ہر قسم کی بندشوں کو توڑ دیا کہ انسان خود ہی سب کچھ ہے، انسان خود ہی اپنا خدا ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے اپنی ہی عقل کے سہارے جب چلنے لگا ہے، تو اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے جو مغربی تہذیب ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور پھر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ ہم مغرب کی چمک دمک کو دیکھتے ہیں، اس سے بڑے مرعوب ہوتے ہیں، لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو سیکولرزم کا عفریت ہے وہ کھڑا ہے، اور وہ انسانیت کو اس طرف لے جا رہا ہے کہ جو انسانیت کی ہلاکت ہے۔ انسان شرف انسانیت سے اتنا گر چکا ہے، یہ تو تھوڑی سی ایک پہلو آپ نے بتایا ہے کہ اپنے آپ کو کتے بنا رہے ہیں، وہاں تو ایل جی بی ٹی کا جو ہے تصور وہ اتنا بھیانک ہے کہ انسان ہر چیز کو چھوڑ کے ایک جنسی درندہ بن چکا ہے۔ تو آپ کو چند چیزیں اچھی مغرب کی ایسی لگیں گی جو ملمہ کاری ہے، سنائی ہے جھوٹے نگوں کی۔ دراصل جس طرح سونے کا پانی چڑھا دیا جائے پیتل کے اوپر تو وہ سونا نہیں بن جاتا، اسی طرح یہ چمک دمک ریزل ڈیزل دکھا کر مغربی تہذیب کو انسانوں کی عقلوں پہ اس طرح تھوپ دیا گیا ہے کہ جو سطحی ذہن ہیں وہ اس سے مرعوب ہو چکے ہیں، اور جو گہرائی سے سوچنے والے ہیں وہ نتائج کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے آنے والے وقتوں میں یہ انسانیت کو دراصل بالکل تباہ کر دے گی۔ نہ کوئی تہذیب باقی رہے گی، نہ کوئی شرف انسانیت باقی رہے گا، نہ کوئی شرم و حیا باقی رہے گا، اور یہ پورا ایجنڈا ہے۔ دراصل اس کے پیچھے کون سی قوتیں کار فرما ہے؟ وہی دجالی قوتیں کار فرما ہے۔ اصل میں جب ظہور ہوا ہے سیکولرزم کا مغرب کے اندر، اور عیسائیت کی جو جکڑ بندیاں تھی، پاپائیت کی جو مطلب احبار اور رہبان ان کے تھے، ان کی جکڑ بندیاں اتنی مضبوط تھیں، اتنی سخت تھیں کہ انہوں نے مذہب اس وقت مذہبی پیشواؤں نے استحصال کیا لوگوں کا۔ تو اس استحصال کے نتیجہ میں جب ریئیکشن پیدا ہوا، آپ دیکھیں نا جی، وہ جو تعلیمات تھیں دراصل وہ بھی کوئی ڈیوائن گائیڈنس نہیں تھی، وہ مذہبی تعلیمات تو تھیں لیکن وہ مذہبی تعلیمات فیبریکیٹڈ تھی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں تھا، بلکہ وہ پال کا دین تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں پیوندکاری کی گئی تھی، اور بعد میں ابتدائی 3 صدیوں تک تو عیسائیت وہی رہی، بلکہ اسی وقت سے بدعات اس میں شروع ہو چکی تھی، لیکن پہلے عمل میں تھی، آہستہ عقیدے میں شروع ہوئی۔ پھر 300 سال کے بعد تو آہستہ اس میں ان میں نئے عقائد جو دراصل جو رومن تہذیب کے عقائد تھے بت پرستوں کے، وہ انہی کو عیسائیت کی شکل دے دی گئی، اور وہی پھر مغرب پہ غالب آ گئے، اور وہ جو مذہبی پیشوا تھے ان کو ایسے خدائی اختیارات دے دیے گئے کہ جن کے نتیجے میں عوام ان سے تنگ آ گئی، تنگ ایسے آ گئی کہ پوپ کو یا اس کو پادری کو یا ان کے پیشوا کو ایک ایسا درجہ حاصل تھا کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے۔ اب جب خدا کا نمائندہ ہوگا تو اس کے پاس اختیارات بھی لامحدود ہوں گے۔ جب اس کے پاس ایسے لامحدود اختیار آئے تو کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹ پاور کرپٹ ایبسلیوٹلی۔ اب جب ایک شخص کے پاس ایبسلیوٹ پاور ہے، اس کو جواب دہی کی تھی، یعنی کہ وہ خدا بن بیٹھے تھے، اب ان کے پاس ان کو کسی کو جواب دہ نہیں ہونا، تو پھر انہوں نے ایسا استحصال کیا مغربی عوام کا کہ مغربی عوام مذہب کے نام سے ہی بیدار ہو گئی۔ جب مذہب کے نام سے بیدار ہوئی تو وہاں پہ سیکولرزم کی تحریک ابھری۔ پہلے یہ ہوئی رینائسنس کی تحریکیں چلی کہ نشأت ثانیہ علوم حاصل کرنے کی۔ دراصل علوم انہوں نے حاصل کیے تھے اندلس قرطبہ کی یونیورسٹیوں سے، جو بنو امیہ کے حکمرانوں نے علوم کا ارتقاء کیا تھا، اور جو مسلمانوں نے اسلام تو نام ہی علم کا ہے، مطلب کیا وہ قرطبہ کی یونیورسٹیوں میں جب علوم پڑھائے گئے، یورپ کے لوگ وہاں سے آ کے پڑھے تو ان کا کہ ذہن کھلنا شروع ہوئے۔ جب ذہن کھلنا شروع ہوئے تو وہ پادریوں کے خلاف ریولٹ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یعنی میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پادری ہیں جنہوں نے جبر کیا ان لوگوں کے اوپر ناحق، جس کی وجہ سے یہ ایک ریولوشن پیدا ہوئی۔ اس کے بعد
کہ عیسائیوں نے اپنے آپ کو اس پابندیوں سے باہر نکالنے کے لیے دوسری اقوام کو اپنایا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تدریجاً یہ اس نہج تک پہنچ گئے کہ آج ان کو عیسائیت سے نام و نشان ان کا مٹ چکا ہے، ایک الگ ہی ایک ان کی اپنی مرضی کا دین بن چکا ہے۔ تو آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ دراصل دیکھیں جی، میں دیکھتا ہوں ہر چیز کو قرآن کے تناظر میں، اور قرآن کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے قرآن کی آیات سے تو ہر چیز آپ کو ایسے واضح نظر آئے گی کہ 2 اور 2 4 کی طرح۔ آپ کو کل آنے والا بھی صاف نظر آ جائے گا، کیا نتائج نکلیں گے۔ قرآن کی حکمت ایسی وسیع ہے، اللہ کا کلام ہے اور کلام کمال چیز ہے۔ قرآن ایسی کمال چیز ہے کہ اس سے جو حکمت حاصل ہوگی اس سے آپ کو اتنی دور کی چیزیں بھی صاف نظر آئیں گی کہ آپ کہ ہر چیز کے متعلق پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دراصل جو پہلے میں نے آیت پڑھی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ کہف کی آیت، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ میں دجال کے فتنے کی حفاظت کے لیے پہلی 10 یا پہلی آخری آیات یا پوری سورت، یہ مختلف روایتیں ہیں، پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو وہ تاکید، یہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، یہ پہلی آیات میں سے ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو اسی کا ہی نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو وہی کچھ ہوا، ایمان کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو دراصل بہت سے پہلو ہیں عیسائی مذہبی پیشواؤں کے متعلق، اور یہ قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے کہ یہ جو احبار اور رہبان ہیں لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی کہ یہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ تو یہی طریقہ دراصل ان کا تھا کہ لوگوں کا مال کھانا، صرف مال ہی نہیں، عزتیں بھی کھانا۔ آپ یورپ کی تاریخ پڑھیں، پادریوں کی اتنی بھیانک ہے کہ عزتوں کے حوالے تھے، بلکہ اکثر کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یورپ کی جو نسلیں ہیں نا، یہ ان کے پادریوں کی ناجائز اولادیں ہیں۔ اس پہ ایک الگ سے بھی مطلب یہ الگ موضوع ہے، تو اس پہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن جو بات ہے کہ نتیجہ جو نکلا ہے نا بڑھتے بڑھتے، پھر وہ جب علوم انہوں نے حاصل کر لیے، علوم کی روشنی، عصری علوم کی روشنی قرطبہ کی یونیورسٹیوں سے، ٹھیک ہے جی، لیکن مذہب کی جگڑ بندیاں ویسے ہی قائم رہیں۔ اب انہوں نے صرف عصری علوم تو حاصل کر لیے، وہ نور ہدایت نہیں حاصل کر سکے کہ جو مکمل رہنمائی فراہم کرتا تھا۔ اب ایک آنکھ ان کی کھل گئی، دوسری آنکھ بند کی بند رہی، جو آخرت کا پہلو تھا وہ ان سے اوجھل رہا، پورے ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب وہ چلے گئے رینائسنس کی طرف، علوم کا ارتقاء، علوم یعنی کہ پہلے تحریک شروع ہوئی کہ یہاں پہ ہم علوم کو پھیلائیں گے، اور جدید علوم کو جو انہوں نے قرطبہ کی یونیورسٹیوں سے اندلس سے حاصل کیے تھے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ یہ رینائسنس کی تحریک سیکولرزم میں بدل گئی۔ سیکولرزم میں جب بدلی تو انہوں نے مذہب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، انہوں نے کہا یہ اس کو گھروں سے بھی نکالو۔ پہلے پروٹیسٹنٹ وجود میں آئے، پھر اس کے آہستہ آہستہ یہ تدریجن جو ہے نا، تو آج اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کو راہ دکھانے والا وہ جو ہدایت تھی وہ بند ہو چکی، اور اپنی عقل سے وہ جس طرف چاہے چل نکلے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سرمایہ دارانہ جو ان کا نظام آیا ہے، اس نے اس کو مزید مہمیز دی ہے، اس طرف چلنے کو۔ تو اب سرمایہ دارانہ نظام، سیکولرزم مل کر ایسی تہذیب کو وجود دے رہے ہیں کہ جو آنے والے وقتوں میں انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 جنگیں عظیمیں جو ہوئی ہیں وہ یورپ میں ہی ہوئی ہیں، اور ان میں کروڑوں انسان مارے گئے ہیں۔ اور ایٹم بم جو ہے، جو سراسر انسانیت کے لیے ہلاکت ہے، اس سے بھی بڑے بڑے خطرناک ہتھیار جو ایجاد ہوئے ہیں وہ یورپ میں ایجاد ہوئے ہیں۔ تو دیکھ لینا کہ مطلب کیا، جتنی تباہی کا سامان ہے تہذیبی طور پہ بھی اور اسلحے کے طور پہ بھی، وہ یہیں سے ابھر رہا ہے۔ دراصل وہ اس کا یہ نتیجہ ہے اسی بات کا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور یہ آگے اس سے بہت زیادہ بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ان میں یہ بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ملک کا بھی کہا ہے کہ ہمیں ایک ملک دیا جائے، نیا دیا جائے، یعنی جس میں وہ انسان نما کتے رہیں، گاڑیوں کے اندر مخصوص سیٹیں دی جائیں، ان کے حقوق دیے جائیں، یعنی جہاں پر بھی وہ جائیں ان کو وہ والی فیسلٹیز دی جائیں جو ایک کتے کے لیے دی جاتی ہیں۔ یعنی یورپ میں کتے کا تصور بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی کتا بنانے کے بعد انہی طرح کی فیسلٹیز لینے شروع کر دی ہیں، اور مطالبہ کیا، روڈوں پر سڑکوں پر احتجاج کیا کہ ہمیں الگ سے
یہ فیسلٹیز دی جائیں، تو اس کے بارے میں کیا، یہ اسی عقل پر چلنے کی وجہ سے ہے؟ دراصل اگر آپ یورپی تہذیب کو دیکھیں نا جی، تو یہ تو ایک گروہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ اس طرح کے مختلف، جس کا جو دل چاہتا ہے، جس کے ذہن میں جو خیال پختہ ہو جاتا ہے وہ اسی طرف چل نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک ہے LGBT کا گروہ ہے، عورتوں کے حقوق کا گروہ ہے، تو جانوروں کے حقوق کا گروہ ہے، وہ ایسے شگوفے برآمد ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے نا اس پہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اب انسان کا کتا بننا، یہ دیکھیں کہ کوئی انسان، لیکن آپ دیکھیے گا کہ آنے والے وقتوں میں اس کو اتنا نارملائز کیا جائے گا، جیسا کہ یورپ میں پہلے ہم جنس پرستی کو، لونڈے بازی کو، وہ کہتے تھے یہ نفسیاتی جو ہے نا مرض ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہے، یہ مطلب خلاف فطرت ہے، لیکن آہستہ آہستہ اب انہوں نے پہلے ان ڈاکٹروں پہ بھی پابندی لگا دی کہ جو اس کو نفسیاتی مرض کہیں گے۔ مطلب کیا، فیصلے اب عقل کی بنیاد پہ نہیں ہو رہے، فیصلے ہو رہے ہیں کچھ اور دجالی تہذیب کے جو کارکن ہیں، ان کے ہاتھ میں جو میڈیا اور ہر چیز ہے اس کی بنیاد پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہ مطلب کہ ایک ہوا چلا دیتے ہیں، ایک کمپین چلا دیتے ہیں، جس کے بعد جو ہے مختلف ممالک کی حکومتوں پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، پھر وہ مطلب کیا، ان کو کیا ہے کہ ان کو نارمل انسان سمجھا جائے، جیسا کہ وہ ہم جنس پرستوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اب ان کو جو ڈاکٹر یہ کہتا ہے نا کہ یہ نفسیاتی مرض ہے یا مرض ہے، تو اسی کے خلاف مطلب کارروائی ہوتی ہے، نہ کہ اس کے۔ تو آہستہ آہستہ اس کو نارملائز کرنے کے لیے عورت کا تعلق، مرد کا تعلق، مرد کا جانوروں سے تعلق، جانوروں کا مردوں سے تعلق، پھر سیکس ٹوائز، ایسی چیزیں جو انسان کی عقل میں بھی نہیں آتی، لیکن وہ اس کو نارملائز کر چکے ہیں، اور ہمارے معاشروں میں بھی چاہتے ہیں کہ ان کو نارملائز ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈاگز وغیرہ کا آپ کو اچنبھا لگ رہا ہے، جس طرح ہم جس پرستی کا اچنبھا لگتا ہے، لیکن وہ نارملائز کر چکے ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کو بھی ایسے نارملائز کریں گے کہ بعد میں ان کے خلاف بولنے والا جو ہے نا وہ معتوب ہو جائے گا، وہ ملزم کہلائے گا۔ ہاں جی، وہ ملزم کہلائے گا۔ تو یہ مغربی تہذیب ہے۔ اقبال نے تو کہہ دیا تھا کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، تو یہ ناپائیدار تو ہے، لیکن فکر جو کرنے کی بات ہے وہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، جو ایمان رکھتے ہیں، جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس ہدایت ہے۔ دراصل ہم ایسی بے عملی کا شکار ہیں، اور اس بے عملی کے نتیجے میں ہمارے اندر بھی ایسی برائیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، فکری بھی اور عملی بھی۔ اور وجہ دراصل یہ ہے کہ اس طریقہ کار سے ہٹ جانا، اس تہذیب سے ہٹ جانا، اسلام کے ان اصولوں سے ہٹ جانا، اور یہ بے عملی کا شاخسانہ ہے سارا۔ تو دراصل تو ہمیں چاہیے کہ ہم پختہ ہوں، ہم مضبوط ہوں اندر سے۔ اگر یہ اسلام ہی ہے جو انسانیت کو بچا سکتا ہے، اور یہ مسلمان ہی ہے جو اسلام پہ عمل کر کے انسانیت کے لیے مسیحا کا کردار ادا کر سکتے ہیں، وگرنہ تو انسانیت، مغربی تہذیب جس طرف انسانیت کو لے جا رہی ہے وہ سراسر ہلاکت ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے تفصیل سے نوید اقبال صاحب کی گفتگو کو سنا، جو کہ انہوں نے مغرب کی تہذیب کے اوپر ان کے ابتدا سے لے کے اور اب تک جو جس انتہا تک وہ پہنچ چکے ہیں اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے نوٹ بتایا، تفصیل سے اس کے بارے میں معلومات دی ہمیں۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ قرآن ہی ہمارے لیے ہدایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان کے اقوال مبارک، ان کی احادیث مبارک ہی ہمارے لیے رہنمائی ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہونے کی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کی۔ اور ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اسلام کا۔ اگر آپ دنیا میں بھی سکون چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی سکون چاہتے ہیں تو اسلام کا ہی دامن تھامنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام تمام دنیا تک جائے اور ہر ایک شخص تک یہ معلومات پہنچنی چاہیے کہ اس وقت یورپ میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ نام نہاد لوگ جو یورپ کو بہت ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، ان کی نظر میں بھی یہ پڑھنا چاہیے کہ وہ بھی انسانیت کے درجے سے گر چکے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اب تک کے لیے ہی، انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔